السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 63A کے حوالے سے سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کا دوسرا دن ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آج اس کیس کو نپٹا دیا جائے گا، جو شاید کسی فیصلے کی صورت میں یا فیصلہ محفوظ ہونے کی صورت میں ہم دیکھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب حامد خان صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں۔ حامد خان صاحب، بہت شکریہ۔ حامد خان صاحب، کل کی جو ایک سماعت ہوئی 63A کے حوالے سے، اس میں مختلف سوالات جو قاضی فائزیسا کی طرف سے اٹھائے گئے، جو اس بینچ کے سربراہ ہیں، چیف جسٹس، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو صدارتی ریفرنس جو ہوتا ہے، جو سپریم کورٹ کو بھیجا جاتا ہے، اس میں تو سپریم کورٹ کی رائے مانگی جاتی ہے، وہ اوپینین ہوتا ہے، وہ کوئی ججمنٹ نہیں ہوتی۔ تو اس رائے کو جو ہے کیسے فیصلے میں بدلا گیا، اور کیا جو آرٹیکل 184(3) کی جو درخواستیں آئی تھی، جس میں خود پی ٹی آئی تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی تھی، تو کیا ان کو کلب کیا جا سکتا ہے کسی ایسے صدارتی ریفرنس کے ساتھ؟ اب یہ سوال تو بڑے بنیادی ہیں اور بڑے دلچسپ سوال ہیں، ان کا کیا آپ کے خیال میں جواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آئینی طور پر تو بڑا واضح ہے، کیونکہ جو اوپینین ہوتی ہے وہ صدارتی ریفرنس میں آرٹیکل 186(1) کے تحت ہوتی ہے، جس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ سوالات ہیں، ان پر آپ کی کیا آئینی رائے ہے۔ تو وہ 4 سوالات پوچھے گئے تھے، ان کا جواب سپریم کورٹ نے واضح اس وقت دے دیا بائی میجورٹی آف 3 to 2۔ وہ اوپینین تھا نا؟ اوپینین تھا، بالکل وہی جواب اور اوپینین ہم کہیں گے۔ وہ کوئی فیصلہ یا کوئی ججمنٹ نہیں تھی یا کوئی آرڈر نہیں تھا، وہ اوپینین تھی۔ بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوپینین بائنڈنگ نہیں ہوتی، فیصلے کی طرح وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ وہ ایک اوپینین ہے جس کو صدر چاہے تو اس پر عمل کر سکتا ہے، چاہے تو نہ بھی کرے، تب بھی کوئی ایسی قطعاً نہیں ہے۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا ہی کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، اور مناسب بھی یہ تھا کہ اوپین جو سپریم کورٹ سے لی جائے، اور اس کے بعد اوپین جب سپریم کورٹ دے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یعنی صدر عارف الوی یا حکومت اگر جو عمران خان کی تھی وہ چاہتی تو، مگر پھر بعد میں تو حکومت بدل گئی نا، صدر عارف الوی رہے۔ جی، صدر عارف الوی رہے، لیکن بہرحال اس ایک ایشو پر، جو ایشو یہ تھا کہ سوال یہ کہ جو لوگ اپنے پارٹی کے پارلیمنٹری کمیٹی کے فیصلے سے برعکس ووٹ ڈالتے ہیں، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں، اس پر جو رائے دی گئی تھی اس پر وہ عمل درآمد ہوا بعد میں بھی۔ تو آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اوپینین جو ہے صرف ایکیڈیمک ایکسرسائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کا یقینی طور پر ہم انگریزی میں لکھتے ہیں پرسویسو ضرور ہے، یعنی اس کا اچھا اثر اور دباؤ ہوتا ہے، جو کہ عام طور پہ حکومتیں اس کو فالو کرتی ہیں، اور اس میں فالو کیا گیا۔ تو پھر اس کو الگ سے جو ایک آئینی درخواست کے اوپر فیصلے کی صورت میں بھی لایا گیا، تو کیا آرٹیکل 184(3) اور آرٹیکل 186 ہے جو ایڈوائزری اوپینین ہے، ان دونوں چیزوں کو ملا کے سپریم کورٹ سن سکتی ہے، یا یہ الگ الگ سننا چاہیے تھا؟ بہتر تو یہ ہوتا کہ الگ الگ سنا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے ان دونوں جو تھے نا اپلیکیشنز، ایک پی ٹی آئی کی طرف سے تھی اور دوسری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، دونوں پر کوئی فیصلہ نہیں دیا، ان کو ڈسپوز آف کیا۔ آخر میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں پٹیشن ڈسپوز آف، کیونکہ جو سپریم کورٹ بار کی پٹیشن جو کہ اب سنی جا رہی ہے، حالانکہ اس میں کوئی ریویو لائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پر تو فیصلہ ہی کوئی نہیں آیا، تو اس پر ریویو کیا سن رہے ہیں، وہ نہیں بنتا۔ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے کہ ایک ایسے اوپینین کو، جو اوپینین ہے جو کہ نہ آرڈر ہے نہ وہ ججمنٹ ہے، اس کے خلاف ریویو سنا جا رہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو پٹیشن تھی، اس میں پریئر کیا تھی۔ اس میں یہ نہیں تھی کہ آرٹیکل 63A کے بارے میں کچھ فیصلہ دیا جائے، اس میں تو یہ تھا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس وقت موو ہو چکا تھا،
اس کے خلاف کوئی ڈیمونسٹریشن نہ ہو، ڈی چوک پہ لوگ اکٹھے نہ ہو، لا آرڈر سچویشن پیدا نہ ہو، آپ روکیں ان کو کوئی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کرنے سے. سو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تو اس حد تک ہے، لہٰذا وہ جب معاملہ ہو گیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا تو وہ انفرکچوس ہو گئی تھی. تو اس لیے اس کے اوپر آپ کس طرح سے ریویو سن رہے ہیں، اس پٹیشن کو کیسے ریویو کر سکتے ہیں، جبکہ اس پٹیشن میں تو آپ نے آرٹیکل 63A کے تحت کوئی اوپینین مانگی نہیں ہے. تو اس لیے میرے نزدیک سپریم کورٹ سراسر زیادتی کر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب کو پتہ ہے، اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ میری جورسڈکشن نہیں بنتی، کیونکہ یہ تو جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کہ پٹیشن پر، اس پر تو کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں گیا. تو فیصلہ اس پہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو صدارتی ریفرنس میں ہم نے اوپینین دیا ہے اس کو ہم نے اوپینین دے دیا ہے، اور اس کے پیش نظر جو ہے اب یہ ڈسپوز آف باقی پٹیشنیں کر دی جاتی ہیں. تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے، یا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کندھا استعمال کر کے اپنے اس رائے کو سپریم کورٹ بدلنا چاہ رہی ہے جو پہلے صدارتی ریفرنس میں وہ دے چکی ہے، اور ابھی کوئی فریش صدارتی ریفرنس ہے بھی نہیں؟ اور کیا سپریم کورٹ اپنی پہلے سے دی گئی رائے کو از خود بدل سکتی ہے کسی دوسرے کیس میں؟ کوشش تو یہ ہے. دیکھیے جی، ریویو تو آپ اس فیصلے کا مانگتے ہیں جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہو. اب وہ ہو چکا ہے، اس میں آپ نے اوپینین دے دی ہے. جہاں تک نہیں، آرٹیکل لیکن وہ فیصلہ تو نہیں تھا، اوپینین تھی. اوپین تھی، تو آرٹیکل 188 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ کس قسم کے معاملات میں ریویو لائی کرتا ہے، آرڈر یا ججمنٹ. اوپینین کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 188 کے تحت کوئی ریویو جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں ہو سکتی ایسے کیس میں جس میں کہ پریزیڈنشیل ریفرنس پہ رائے دی گئی ہو. تو آپ کے خیال میں یہ سب کچھ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور ان کا جو 5 رکنی بینچ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ٹائمنگ کو بھی اگر دیکھا جائے اور نیت بھی درست نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اوپین دینے والا جو آتھر جج ہے اس نے ڈفر کیا اور کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بغیر یہ پروسیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں من پسند جج بٹھا دیے ہیں. سینئر موسٹ جج نہیں بٹھائے بلکہ من پسند جج بٹھا کے وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دینا چاہتے ہیں، جو کہ میرے نزدیک بڑا واضح طور پر غیر آئینی ہوگا، کیونکہ ریویو ہو نہیں سکتا وہ فیصلہ، اوپینین کو ریویو نہیں کیا جا سکتا. اس کے پیچھے غالباً جو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ایک قدغن آئی تھی آرٹیکل 63A کے اوپینین کی وجہ سے کہ کوئی اپنی پارٹی لائن چھوڑ کر دوسری طرف ووٹ نہیں ڈال رہا، اس کو رستے میں سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر فلور کراسنگ شروع ہو جائے نیشنل اسمبلی میں اور اپنے نمبر پورے کیے جائیں. دیکھیں نا، پچھلی دفعہ 2 ہفتے پہلے یہ ایک ایفرٹ ہوئی ہے، ایک جو ہے خفیہ طور پر ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پیکج لانے کی. نہیں بتایا جا رہا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کے بارے میں کچھ باتیں باہر آئی ہیں. تو وہ پیکج بنیادی طور پر تو جو ہے اس کا مقصد تو عدالتی نظام کو درہم بھرم کرنا تھا. اب وہ ان کے لیے مشکل یہ پیش آ رہی ہے، نمبر ان کے پورے نہیں ہو رہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسے ایم این ایز جن کو انہوں نے یا اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہیں پر چھپا کے، کوئی ایسے ہیں؟ سننے میں آیا 5-7 ہیں ایسے جن کو انہوں نے اپنے پاس کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے اور جن کو نمبر پورے کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. قاضی صاحب ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بینچ بنایا گیا ہے اور یہ جو ریویو پٹیشنز لگائی گئی ہیں، 2 سال پرانی پڑی ہوئی تھی ریویو پٹیشنز، ان کو اس موقع پہ لگانا، ریٹائرمنٹ سے چند مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے لگانا، اس کے پیچھے دونوں طرح سے ٹائمنگ کے حساب سے بھی غلط ہے. ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اگلے چیف جسٹس آئیں گے، وہ دیکھ لیں گے کہ آیا کوئی لگانا ہے کہ نہیں لگانا، اس میں بنتا بھی ہے کہ نہیں. ان کا اس موقع پہ لگانا ایک پرانی ٹریڈیشن کے خلاف ہے. عام طور پہ جو کانٹروورشل یا امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں وہ جانے والے چیف جسٹس اپنے آخری 1 مہینے میں نہیں لگاتے، اگلے آنے والے چیف جسٹس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں. یہ اپنی اس روایت کو بھی ختم کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے نیت بھی کچھ اور ہے. غالباً یہ فلور کراسنگ کا راستہ اوپن کر رہے ہیں، یہ اس حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ خرید و فروخت کرو، منڈی لگاؤ
اور اس طرح سے اپنے نمبر پورے کر کے تو جو ایک غیر آئینی بنیادی طور پر ایک نامعقول قسم کی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا رستہ یہ اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ اس سارے عمل کا چیف جسٹس منصور علی شاہ کے بطور چیف جسٹس تقرری کے نوٹیفیکیشن سے کیا تعلق ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن ابھی تک کیوں نہیں جاری ہو پا رہا؟ اس میں بدنیت ہے پھر موجودہ حکومت کی۔ اول تو نوٹیفیکیشن جو کرنا ہے اس کے لیے کوئی آپشن نہیں، کیونکہ اس وقت آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کون چیف جسٹس بنے گا جب کوئی ریٹائر ہوگا چیف جسٹس، تو لکھا ہوا سینئر موسٹ جج ہوگا، وہ منصور علی شاہی ہے، اور دوسرا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو ان کو نوٹیفائی کرنا تو ایک میکینیکل ایکٹ ہے، ایک آفیشیل میکینیکل ایکٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہے جو کرنا چاہیے تھا۔ جیسے قاضی صاحب کو 3 مہینے پہلے نوٹیفائی کر دیا تھا، تو ان کو ابھی تک 3 ہفتے پہلے نوٹیفائی نہیں کر رہے۔ تو اس کے پیچھے بھی حکومت کی بدنیتی ہے، اور اس میں ملی بھگت ہے، اس میں کلوڈ کر رہے ہیں قاضی صاحب بھی اور چند ان کے جو اپنے ارد گرد فیوریٹ ججز جن کا وہ ہر کیس میں، ہر سینسٹیو کیس میں بینچ بنا دیتے ہیں، چاہے وہ ایڈ ہاک جج کیوں نہ ہوں، چاہے وہ جونیئر موسٹ جج کیوں نہ ہوں۔ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں وہ آئین کے برخلاف کوئی سازش کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور حکومت کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ تو ایسے میں جو ساتھی ججز ہیں جنہوں نے آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے، یا وہ خاموش تماشائی بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے سب کچھ؟ دیکھیے، اس میں ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، جس کا پوائنٹ آؤٹ انہوں نے بھی کیا، منیب اختر صاحب نے اپنا جو نوٹ دیا ہے اس میں، اور جو خط لکھا اس میں کہا ہے کہ یہ میاں خیل صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ایز اے جج، اس وقت تو صرف سٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں بطور ایڈ ہاک جج کے، لہٰذا ان کا اس بینچ میں بیٹھنا بالکل نامناسب ہے، کیونکہ ایک ایڈ ہاک جج کا بڑا ایک لمیٹڈ رول ہوتا ہے آرٹیکل 182 کے تحت، وہ ایک مخصوص سٹنگز اٹینڈ کرتا ہے، اس کو ایک اہم آئینی معاملات میں نہیں بٹھایا جاتا، ایک تو وہ اس طرح سے بھی غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو بعد میں جوڈیشل کمیشن کا بھی ایک فیصلہ تھا کہ سیاسی کیسز نہیں ان کو ایڈ ہاک ججز کے سامنے لگائے جائیں گے، یہ اس میں بھی ڈسکس ہوا تھا ایک پرانے جوڈیشل کمیشن کی تعیناتی کے وقت۔ جی بالکل صحیح ہے، ایسی صورتحال تھی۔ دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بینچ بنانے کے لیے جو پریکٹس اور پروسیجر لا ہے، اس کے تحت تینوں جو ممبران ہیں اس کے، چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ جج بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ 2 ان میں سے بیٹھ کے فیصلہ کر دیں، لیکن آرڈیننس کے تحت ہو گیا نا۔ آرڈیننس کے تحت تو زیادہ یہ ہوا ہے کہ ایک ریپلیس کر سکتا ہے چیف جسٹس جو ہے، وہ جو 2 سینئر میں سے ایک جو لیس سینئر ہے اس کی جگہ کسی اور کو لگا، جس کی بھی کوئی یہ پابندی نہیں تھی کہ آپ منیر اختر صاحب کو ہٹا کے ان کی جگہ کسی اور کو لگا دیں، ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ تو ان کو وہ بنایا جو کمیٹی تھی اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، اس میں بھی نیت کا معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیے بن گئی یہ کمیٹی، جس میں کہ منصور صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے ان کو امین الدین صاحب کو ڈال دیا، تب بھی جب بھی یہ معاملہ ہوگا اس میں تینوں ہی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو اس وقت اللیگلی کر رہے ہیں، اس کمیٹی کو چلا رہے ہیں، اس میں منصور علی شاہ نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا، تو اس کا مطلب کمیٹی میٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ تینوں موجود نہیں ہیں۔ اس میں کورم 3 کا ہے، کورم 2 کا نہیں ہے۔ یا تو کہیں پر جو امینڈمنٹ بھی ہے اس میں کہیں لکھا ہو کہ اس میں جو منیمم نمبر کورم جو ہوگا وہ 2 کا ہوگا، یہ ایسی کوئی کسی قسم کی چوائس چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا حامد خان صاحب، ایک اور اہم نقطہ جو چیف جسٹس کی طرف سے ہی اٹھایا گیا ہے وہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 63A میں، اس میں یہ تو کہہ دیا گیا کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایات سے انحراف کرنے والے اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، مگر 63A میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف کوئی رکن جو ہے وہ ایبسٹین بھی نہیں کر سکے گا، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا۔ تو اس حوالے سے اس فیصلے میں وضاحت نہیں کی گئی کہ جو ایبسٹیننگ ووٹ ہوگا
کیا اس کو زبردستی پر شمار کیا جائے گا پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے مطابق؟ اگر وہ چیز وضاحت نہیں ہے تو پھر اس فیصلے میں تو ایک بہت بڑا فلاؤ تو موجود ہے، ایک لوپ ہول تو موجود ہے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فیصلہ پرفیکٹ ہے، اس کے بارے میں بہت سارے باتیں کہی جا سکتی ہیں، اس پر آپ کا ڈفرینس اور وہ فیصلہ بھی نہیں، رائے ہے اکثر۔ ہاں، تو وہ ایک رائے ہے، اس رائے پر بھی آپ کی رائے ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ آئین میں اس میں یہ حکم رہ گیا ہے۔ سوال میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ٹائمنگ کا بھی سوال ہے یہاں پر، یہ کوئی ٹائم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کریکٹ کرنا تھا تو ایک اور صدارتی ریفرنس میں یہ کویشچن بھیجا جاتا اور اس ریفرنس میں آپ اس کو ریویو کر سکتے تھے۔ اس وقت اس کو اپنے طور پہ ریویو یا کسی کی درخواست کے اوپر یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست کے اوپر آپ ریویو نہیں کر سکتے تھے، اور وہ غلط، اور ٹائمنگ بھی جو ہے کسی طور پر بھی، کیونکہ اس سے 2 ہفتے پہلے ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے آئینی پیکج، جعلی آئینی پیکج لانے کی، غیر آئینی قسم کا، تو اب وہ اس میں ناکامی ہوئی، نمبرز پورے نہیں ہوئے، تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اس میں موجودہ حکومت کی اور اس میں قاضی صاحب کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ہمارے رستے سے آرٹیکل 63A کو ہٹائیں تاکہ ہم پھر اپنی مرضی سے فلور کراسنگ کروا سکیں، دوسرے پارٹی کے لوگوں کو مجبور کر کے یا ان کو لالچ دے کے دباؤ ڈال کر اپنی طرف ووٹ ڈلوائیں اور یہ آئینی پیکج کو پاس کروائیں۔ خان صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ اگر ایک حکومت سپریم کورٹ کی رائے پہ عمل کر دیتی ہے، جو کہ اس کی صوابدید ہے، کرے یا نہ کرے، تو کیا نئی حکومت آ کے کیا اس عمل درآمد کو بغیر کسی نئے سپریم کورٹ کو ریفرنس کے یا رائے کے وہ روک سکتی ہے اس عمل درآمد کو، یا بالکل اس رائے کو مسترد کر سکتی ہے دوسری حکومت؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ وہ رائے جو ہے اب اس پر ایکٹ اپون ہو چکا ہے، اب وہ فائنل ہو چکی ہے۔ اب صرف راستہ نئی حکومت کے لیے ہے کہ فریش پریزیڈنشل ریفرنس بھیجا جائے اور اس میں اس سوال کے اوپر پھر سے اوپینین لی جائے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ حامد خان، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سینئر وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان۔ مطیع اللہ جان، MJ TV کو آپ نے وقت دیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔